ہیومن سائیکالوجی میں ایک ٹرمینالوجی ہے، اس کو کہتے ہیں دا ہرڈ فلاسفی. ہرڈ HERD ہرڈ. ہر انسان، آپ نے نیشنل جیوگرافک کے اوپر دیکھا نا، ہر جانور کو ایک خاص سائیکولوجیکل وائرنگ کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا تاکہ اس کا سروائیول ہو سکے. شیروں کا جب ایک گروہ دیکھتے ہیں آپ، ہاتھیوں کا گروہ دیکھتے ہیں، اور کسی بھی جانور کو آپ دیکھیں نیشنل جیوگرافک کے اوپر، تو وہ سب سے کمزور جانور جو ہوتا ہے نا، ان کے گروپ کا، ان کے گروہ کا، ان کے قبیلے کا، اس کو سینٹر آف دا ہرڈ میں رکھتے ہیں. اور جتنے تگڑے جانور ہوتے ہیں نا، وہ ان کمزور اور بچوں کے گرد گھیرا ڈال کے رکھتے ہیں تاکہ جب کوئی شکاری آئے یا کوئی خطرہ آئے تو سب سے کم خطرہ سب سے کمزور بندے کو. یہ ایک سروائیول انسٹنکٹ ہے ہمارے دماغ کی. ہم شروع سے نا سینٹر آف دا کراؤڈ کی طرف موو کرتے ہیں کیونکہ ہم ونربل ہوتے ہیں. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یار ہم خطرہ سب سے اینڈ میں میرے تک پہنچنا چاہیے، سب سے سیف رہنا چاہتے ہیں. اس لیے گھر میں جب گھر کا باپ ہوتا ہے تو دروازے کے قریب سب سے گھر کا باپ ہوتا ہے کہ گھر اگر کوئی چور آتا ہے تو باپ کو پاس چلے، سب سے پیچھے نہیں چلا جاتا وہ، بیکاز وہ سب سے کمزور بچوں کو، سب سے ونربل اینٹیٹی کو سب سے پیچھے رکھتا ہے خطرے سے. یہی لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے، بہرحال ابھی ہم آتے ہیں اس کے اوپر. یہ ہرڈ فلاسفی کیا ہے؟ ہرڈ فلاسفی یہ ہے کہ جب ایک پورا کا پورا کراؤڈ کسی ایک خاص ڈائریکشن میں موو کرتا ہے نا، تو آپ نیچرلی اس کی طرف اسی کراؤڈ کے ساتھ موو کرتے ہیں. یہ آپ کی سروائیول انسٹنکٹ ہے. یہ قصور نہیں ہوتا لوگوں کا کہ لوگ فالو کرتے ہیں کہ جو عوام فالو کر رہی ہے. گھر فالو کرتا ہے کہ جو گھر کے زیادہ تر لوگ، ایک بچہ اس کو فالو کرتا ہے جو گھر میں ماحول چل رہا ہے. تو جو گھر ہے وہ اس ماحول کو فالو کرتا ہے جو محلے کا ماحول ہے، اور محلہ اس ماحول کو فالو کرتا ہے جو اس شہر کا، اس علاقے کا ماحول ہے، اور علاقہ پورے ملک کو، اور ملک پوری دنیا کے ماحول کو اڈاپٹ کرتا ہے. اسی لیے امریکہ میں، یورپ میں کچھ بھی ہوتا ہے ہم یہاں پہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک نیچرل سائیکولوجیکل فینومینا ہے. یہ کوئی بیماری نہیں ہے، مگر یہ بیماری تب بن جاتی ہے جب ایک شعور کی سطح پہ آنے کے بعد انسان اپنے ماحول کی کسی بھی چیز کو رائٹ اینڈ رانگ کی ایکسیپٹنس پہ لے آئے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انیٹ موریلٹی. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بچہ پیدا کیا ہو انسان دنیا میں، انسانی بچہ، اس کو موریلٹی کا، صحیح اور غلط کی تمیز کا موقع اس کو بائی برتھ گفٹ میں ملا ہوتا ہے. اس کو کوئی PhD کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان پڑھ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے. وہ کسی پہ اس لیے زیادتی نہیں کرے گا، کسی کو اس لیے گولی نہیں مارے گا کہ اگر اس کے بچے کو گولی مارے تو تکلیف ہوگی. اس کے لیے PhD کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جینوئن موریلٹی کا بلیک اینڈ وائٹ انسٹرومنٹ ہر بچے کو ملا ہوا ہے. یہ کسی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں. ان دونوں سوالوں سے ڈائریکٹ تعلق ہے. اور وہ موریلٹی کا جو انسٹرومنٹ ہے، جو پیمانہ ہے، وہ جب تک انٹیکٹ رہتا ہے نا، اس انسان اپنی لائف اس موریلٹی کے پیمانے پہ کرتا ہے، اس کو ڈپریشن نہیں آتی. مگر مسئلہ کیا ہے، جب آپ لوگوں کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کا سروائیول بھی ٹھیک ہو جائے گا. مگر بہت ہی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پورا ہرڈ ہے، جو گروپ ہے جس کو آپ فالو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا برین آپ کی موریلٹی کی ڈیفینیشنز بھی گروپ سے لینا شروع کر دیتا ہے. صحیح اور غلط کی تمیز بھول جاتے ہیں آپ، جو کہ اندر ہے آپ کے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب کر رہے ہیں یہ صحیح ہے. اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور اس لیے ڈپریس ہو رہے ہوتے ہیں آپ. اس کو سائیکالوجی میں کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں کہ جب دو اپوزنگ بلیفز ایک ہی دماغ میں آ جائیں، اندر سے آواز آ رہی ہے غلط ہے اور باہر سے آواز آ رہی ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے، سو یہ ہرڈ فلاسفی کا سب سے بڑی کرس ہے. یہ آپ کو پھر شعور کی عمر میں آ کے آپ کو الٹی گنگا بہانی پڑے گی. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. اور جس بندے نے بھی بڑے کام کیے ہیں دنیا میں، جس بندے نے بھی بڑے کام کیے ہیں، اس نے وہ الٹی گنگا بہا کے کیے ہیں. وہ روانی کے الٹے رخ پہ چلا ہے. روانی کیا ہے؟ لوگ زیادہ تر کس طرف جا رہے ہیں، وہ الٹے رخ پہ چلا ہے. چاہے محمد علی جناح ہو یا پھر گریٹ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اپنے ہرڈ کے اگینسٹ جانا پڑا ان کو، کیونکہ شعور کی کوئی اور آواز ہوتی ہے اور ہرڈ کی کوئی اور آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی ریئر ہے. صرف انبیاء کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ہرڈ، جو بھی جب مدینہ کی اسٹیٹ بنا لی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہرڈ پورا کا پورا وہی والی آواز نکال رہا تھا جو کہ اندر انسان کی جینون آواز ہے، جس پہ حدیث ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا. اب اس کے ماں باپ پہ ہے، وہ چاہے وہ اس کو یہودی بنائے یا نصرانی. اس کا یہ کیا مطلب ہے کہ وہ ماحول ہے جو اس کو یا وہ اس طرف لے جائے یا اس طرف، اللہ تعالیٰ نے موریلٹی اس کی پرفیکٹلی انٹیکٹ کر کے پیک کر کے بھیجا تھا دنیا میں. اب انبیاء کے دور میں تو موریلٹی ہرڈ کی بھی وہی تھی جو نیچرل تھی. اب وہ دور ہے نہیں، اور نہ ہی کبھی وہ دور آئے گا آئندہ. ہر زمانہ بدتر ہوگا نا پچھلے زمانے سے، یہ تو حدیث ہے. وہ کیوں، کیا مطلب ہے اس بات کا کہ زیادہ تر لوگ ہمیشہ غلط کی طرف بڑھیں.
میں آسان اس لیے کر کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ 1400 سال پہلے کے معاملات نہیں، یہ آج کل کے معاملات ہیں. اس وقت کا ہرڈ جو تھا نا مورلی کریکٹ تھا، آج کل کا ہرڈ مورلی ٹوٹلی انکریکٹ ہے. تو ہوتا کیا ہے، انیٹ مورالٹی کو ٹرمپ کر دیتی ہے پرسیوڈ مورالٹی، جو باقی کے لوگوں کی مورالٹی ہے، صحیح غلط کی تمیز، وہ کر دیتی ہے ٹرمپ. اور آپ دیکھیں پھر ایسے لیڈر ہمارے کیا کر رہے ہیں آج کل پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے، کس قسم کی واحد باتیں کر دیتے ہیں اور کرتوت کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ ایک گلوبل کنسنسس کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ کو آسان سی بات بتاؤں، جب بھی جناح اور گاندھی کے کمپیریزن میں کتابیں لکھی گئی ہیں نا، تو انٹلیکچوئل ہمیشہ جناح کو آسمان پہ رکھتے ہیں کہ جناح گلوبل کنسنسس کے خلاف لڑائی کر رہا تھا اور گاندھی گلوبل کنسنسس کا ایک چھوٹا سا پون تھا. وہ گلوبل ہاؤس آف لارڈز ان دا بکنگم پیلس کو خوش کر رہا تھا وہ، اور جناح اسی ہرڈ کے خلاف لڑائی کر سکے. اور امریکہ میں اس کے خلاف باتیں ہونی تھیں. 1947 کی بات بتا رہا ہوں، ہاؤس آف لارڈ میں لونیٹک کہا جاتا تھا کہ یہ بندہ دماغی طور پہ آؤٹ ہے، یہ سائیکوٹک قسم کا آدمی ہے، کیونکہ ان کے فلسفے کے اوپر صحیح غلط کو مانتا نہیں تھا. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا تھا. تو کہہ رہے تھے یہ تو نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے، یہ دیر از سم تھنگ رانگ ود ہز برین. ایوری بڈی گوز تھرو دیٹ. کیونکہ جب ہرڈ کے خلاف آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ہرڈ ہی ہے جو سروائیول پورا نہیں کرنے دیتا. پھر انبیاء کو قتل کرتے ہیں، انبیاء پہ ہجرت کرتے ہیں. اور پھر یہی جناح کے ساتھ ہوا، ہر بڑے لیڈر کے ساتھ ہوا. مینڈیلا کو جیل میں ڈال دیتے ہیں ہم، مدر ٹریسا پہ پتہ نہیں کس قسم کے واقعات الزام لگاتے ہیں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. بلقیس صدیقی کو کہاں، آپ خود سوچیں، بلقیس صدیقی کی لائف ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کون سی بچی ہے جو اپنی اماں سے آگے کہے اس وقت میں بڑے ہو کے بلقیس صدیقی بنوں گی. 2 تھپڑ نہیں لگیں گے اس کو کہ چل ڈاکٹر میڈیکل اسکول کی کتابیں تیاری پکڑ، بلقیس صدیقی بنے گی تو. You have to understand, herd is never going to tell you what the right thing is. They're going to tell you what is going on. اور آپ جب ان کے سکسیس کرائٹیریا کے اوپر پورے اتر آئیں گے، ٹھیک، تب تک آپ سروائیو کریں گے. مگر یہ ہرڈ اس وقت آپ کو بچانے نہیں آئے گا کہ فار ایگزامپل آپ کو ڈاکٹر بنانے کے لیے انہوں نے پورے کا پورا کارنامہ کیا اور آپ ڈاکٹر نہیں بن سکے، تو کیا آپ کا اسکول والے آئیں گے فکر نہیں کر ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. This herd is not going to tell you, come to help you when you're going to be down. They only are going to come to you when you have success in their books. اور پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہو رہا ہوگا. So make sure یہ ہرڈ فلاسفی کو، یہ گروپ فلاسفی کو اپنے مورالٹی کے اوپر ٹکرائیں، اس کو اپنے اندر کی جو مورالٹی ہے اس کا کلیش کروائیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے کہ نہیں. اور یہ بلقیس صدیقی کی بڑی اچھی ایگزامپل ہے. میں یہ ریئل کیس اسٹڈی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. ون آف مائی پیشنٹس، شی کمز ٹو می اینڈ شی سیڈ my folks are not going to let me practice what I want to be I'm passionate about. اصلی کام تو بلقیس صدیقی نے کیا ہے، میں نے بھی وہ کرنا ہے. میں گھر والے نہیں کرنے دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ تم جب یہ ڈاکٹر شکٹر بن لے گی اس کے بعد بلقیس صدیقی بننا. تو پھر ظاہر ہے ہم ایک طرف ہیرو دکھاتے ہیں بلقیس صدیقی کو، مگر اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ سب کچھ کر لینا، یہ نہیں کرنا. تو بچے نے تو کنفیوز ہونا ہے پھر سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے. پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے انسان؟ بیسیکلی تو سست جانور ہے نا. انسان کرتا کیا ہے؟ پھر انسان اپنی آوازوں کو تھوڑی دیر کے لیے لوری دیتا ہے، سلا رہتا ہے، دوبارہ اٹھے تو پھر گلا ہی دبا رہتا ہے اپنے اس بچے کا جو اندر ہے، اور پھر وہ اسی میں رہتا ہے جو کہ لوگ کر رہے ہیں. اب کاش کہ وہ دبا سکتا اس کا گلا، اصل میں مار سکتا نہیں نا اندر کسی چیز کو، تو وہ ساری عمر پھر ڈپریشن میں رہتا ہے. اب وہ دیکھیں پاکستان کیا پوری دنیا میں آپ جب لوگوں کو فالو کریں گے اپیرنٹ سکسیس نظر آ رہی ہوگی آپ کو، مگر سوتے میں دقت ہوگی. اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے آنسو آئیں گے کیا میں کیا کر رہا ہوں ان کے ساتھ، اور اپنے اندر سیٹسفیکشن لا نہیں سکیں گے کبھی آپ. ٹھیک ہے، یہی تو مسئلہ ہے. شعوری طور پر انسان جو ہے نا، وہ جب تک اپنے آپ کو ریئلائز کرے کہ یار یہ سارا کا سارا غلط معاملہ چل رہا ہے، اس کے خلاف میں نے کھڑا ہونا ہے، تو پورا کا پورا ہرڈ اس کے خلاف ہو جاتا ہے. So make sure you understand morality is a very simple concept but one of the most difficult things to do. اور دنیا میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے، دنیا میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے اگر آپ گنگا الٹی بہائیں. اور دنیا میں رہنا اور بھی مشکل ہے. المیہ کی بات یہ کہ اگر آپ اس گنگا کے ساتھ بہتے ہوئے گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر جہاں بھی لے کے جائے گی پھر تھپیڑے کھائیں آپ، پتھر لگیں گے آپ کو بھی. ہمیں ہاسپٹل میں ٹریننگ کرا رہے تھے تو پتہ چلا کہ سوچیں ذرا کہ ایک پورے ڈاکٹرز کو کہ ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھنے کے بعد ڈاکٹر کے لیے مست تھا کہ ایک ریگولر ڈلیوری کو سیزیرین کنورٹ کرنے کے 25,000 روپے ڈاکٹر کو ملیں گے. اور وہ سارے ڈاکٹرز ریگولر
ڈلیوری کو سیزیرین میں کنورٹ کر رہے ہیں اس اسپتال میں, اسلام آباد کے ٹاپ ہاسپٹل میں سے ایک ہے. وہ جب میں نے وہ ان کی پالیسی دیکھی تو میں نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا کر رہے ہو, کیوں کسی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر رہے ہو, ورنہ تو بڑی بڑی آوازیں لگاتے پھرتے ہو کہ ہم وہ بلقیس صدیقی, عافیہ صدیقی, فلاں فلاں, یہ کیا کسی کی بچی کے ساتھ سے کرتے ہو؟ ٹھیک ہے, نہیں وہ یہ پالیسی ہے, ہاسپٹل کی پالیسی ہے. اور اس ڈاکٹر سے میں نے پوچھا, لیڈی ڈاکٹر, آف کورس آئی سیڈ وڈ یو لیٹ اینی ون ڈو دس ٹو یو, آپ کو تسلی ہو جائے گی آپ کے ساتھ کوئی ایسے کرے تو؟ شی سے یار سب ایسے کر رہے ہیں, میں اکیلی تو نہیں ہوں, جس نے پالیسی لکھی ہے اس کو پکڑو. میں کہا ٹھیک ہے آپ اکیلی تو نہیں ہیں, مگر پھر یہ مت کہیں کہ نواز شریف ایسا ہے تو عمران خان ایسا ہے. آپ سب چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر, نواز شریف, عمران خان, الطاف حسین ہیں, ان کو کیوں گالیاں دیتے ہیں پھر؟ بالکل اسی پریشر کے اندر آ کے یہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے. وہ 20 کروڑ کے لیے کرتے ہیں, آپ لوگ 20-22 پیشنٹس کے ساتھ کرتے ہیں, 200 کے ساتھ کرتے ہیں.